سورہ البقرہ آیت نمبر 205 اور 206، پارہ نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد۔ گزشتہ آیت سے منافقین کا تذکرہ شروع ہوا تھا کہ منافقین بعض ایسے ہیں کہ ان کے قول سے، ان کی بات کرنے کے انداز سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافق ہیں، لیکن بعض منافق ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات تو کرتے ہیں تو بڑے خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں، ان کے بات کرنے سے ان کی منافقت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے کردار سے ان کی منافقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ دو آیات بھی انہی منافقین سے متعلق ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب وہ لوٹتے ہیں، سعی تو وہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، لیفسد فیہا یہ کہ وہ اس میں فساد کریں، ویہلک الحرث اور ہلاک کر دیں کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، واللہ لا یحب الفساد اور اللہ تعالی نہیں پسند کرتا فساد کو۔ جب یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس سے اٹھتے ہیں، اذا تولا جب وہ لوٹتے ہیں، یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس سے، صحابہ کی مجلس سے جب یہ لوگ نکلتے ہیں تو پھر ان کا کام ہوتا ہے زمین میں فساد برپا کرنا، لوگوں کے ساتھ شرارت کرنا، ان کی چیزوں کو چھیڑنا، ان کی فصلوں کو خراب کرنا، مختلف قسم کی جو ان کی منافقین کی جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ اپنی ساری شرارتیں کرتے ہیں۔ والنسل اور لوگوں کے ساتھ بھی، لوگوں کو بھی، کسی کو جان سے مار دیا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دی، کسی کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا، کسی کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا، تو لوگوں کی چیزوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب کہ یہ لوگ جب نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں یا صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ ایسے بول رہے ہوتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی مخلص ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ واللہ لا یحب الفساد اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے فساد کو پسند نہیں فرماتے، یہ جو منافقین کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ تو یہ کیا کر لیتے ہیں، وہ پکڑ لیتا ہے اس کو غرور، یعنی کہ وہ انا میں آ جاتا ہے، اس طرح کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ اپنی عزت اور اپنی انا کی وجہ سے اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایمان والے کو بھی اگر کہا جائے نا، ایمان والے کو کہ بھئی اپنے ایمان کے تجدید کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کے اوپر استغفار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک ایمان والا جو ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، اس کو یہ باتیں پوری
نہیں لگتی، بلکہ وہ ان باتوں کو قبول کرتا ہے کہ ہاں واقعتاً ہم گناہ گار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گناہوں سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ منافقین کے سامنے جب اس طرح کی بات ہوتی تھی تو یہ اکڑ جاتے تھے کہ نہیں بھائی، ہمارے تو اعمال الحمدللہ پہلے ہی ٹھیک ہیں، ہمارے تو ایسے اعمال ہے ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا پڑے، ہمارے اعمال بالکل ٹھیک ہیں۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے تھے جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈرنے کا کہا جاتا یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ان کو کہا جاتا، تو وہ اپنی انا میں اور اپنے غرور میں آ جاتے تھے۔ فَحَسْبُهُ جہنم، بس ان کے لیے ان کا حساب جہنم ہی ہوگا، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک۔